بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا، ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس چند لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہاں ایک ایسی قوم رہتی ہے جو ایک درخت کی پوجا کرتی ہے، اگر ہو سکے تو اس درخت کی پوجا کرنے سے کسی طرح روک دیا جائے۔ یہ سن کر ان کو غصہ آیا اور کلہاڑا کندھے پر رکھ کر اس درخت کو کاٹنے چل دیے۔ راستے میں انہیں شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ملا۔ اس مردود نے ان سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ فلاں درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ تمہیں اس درخت سے کیا واسطہ؟ تم اپنی عبادت میں مشغول رہو، ایک فضول کام کی خاطر اپنی عبادت کیوں چھوڑتے ہو؟ عابد نے کہا کہ یہ بھی عبادت ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں تمہیں وہ درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ بالآخر دونوں میں مقابلہ ہوا۔ وہ عابد بہت جلد اس پر غالب آ گیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ شیطان نے اپنے آپ کو بے بس دیکھ کر ایک اور چال چلی اور کہا کہ اچھا سن۔ عابد نے اسے چھوڑ دیا۔ شیطان کہنے لگا کہ اللہ نے تجھ پر یہ فرض تو نہیں کیا ہے اور تیرا اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اور تو اس کی پرستش بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے بہت سے نبی آئے، اگر اللہ چاہتا تو وہ کسی نبی کے ذریعے اس کو کٹوا دیتا، اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ تو اس کو کاٹنے کا ارادہ ترک کر دے۔ عابد نے عزم صحیح کے ساتھ کہا کہ نہیں، میں تو اس کو ضرور کاٹوں گا۔ یہ سن کر شیطان نے پھر اس سے لڑائی شروع کر دی اور وہ عابد پھر عزم صحیح کی برکت سے اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اب شیطان نے ایک اور پیترا بدلا، کہنے لگا کہ تو ایک غریب آدمی ہے، دنیا والوں پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اب میں فیصلہ کن بات کہتا ہوں کہ تو اس کام سے باز آ جا۔ میں تجھے 3 دینار دے دیا کروں گا جو روزانہ تجھے اپنے سرہانے مل جایا کریں گے۔ اس رقم سے تیری اپنی ضروریات بھی پوری ہوگی، نادر لوگوں کی مدد کرنا اور اپنے رشتہ داروں پر احسان بھی کرنا۔ اس طرح تمہیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، جبکہ درخت کاٹنے سے صرف درخت کاٹنے کا ہی ثواب ملے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس عابد نے شیطان کی یہ بات مان لی، چنانچہ اسے اپنے تکیے کے نیچے روزانہ 3 دینار ملنا شروع ہو گئے، لیکن چند دنوں کے بعد وہ دینار ملنا بند ہو گئے تو اسے شیطان پر بہت غصہ آیا اور پھر کلہاڑا اٹھا کر درخت کاٹنے چل دیا۔ راستے میں وہی بوڑھا پھر ملا اور پوچھا کہ آپ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عابد نے کہا کہ اسی درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس بوڑھے شیطان نے کہا کہ تو اس کو نہیں کاٹ سکے گا۔ اب پھر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، لیکن اس بار وہ بوڑھا غالب آ گیا اور عابد کے سینے پر چڑھ گیا۔ عابد نے حیران ہو کر اسے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ اس مرتبہ تو مجھ پر غالب آ گیا؟ شیطان نے کہا کہ پہلی مرتبہ تیرا غصہ خالصتاً اللہ کے لیے تھا، اس لیے اللہ نے تجھے مجھ پر غالب کر دیا تھا۔ اب چونکہ اس میں دیناروں کی لالچ کی آمیزش شامل تھی، اس لیے میں تجھ پر غالب آ گیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی بڑی تمنا تھی کہ شیطان سے میری ملاقات ہو اور اس سے بات کروں۔ ایک دفعہ اس کی ملاقات شیطان سے ہو گئی۔ اس کے پاس بڑے جال تھے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ شیطان ہوں۔ اس نے جال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کس لیے پھرتے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ فندے ہیں اور جال ہیں جن سے میں لوگوں کو پکڑتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ میرے لیے کون سا جال ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ تیرے لیے کسی جال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ واہ، میں ایسا بھی نہیں کہ جال کے بغیر تیرے ہاتھ آ جاؤں۔ شیطان نے کہا کہ اچھا دیکھ لینا۔ اس کے بعد وہ آدمی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک دریا تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچا تو کشتی جا چکی تھی، لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ دریا تیر کر پار کرتا ہوں۔ کنارے پر ایک بڑھیا جو ہڈی کا ڈھانچہ بن چکی تھی، لاٹھی لے کر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ مجھے دریا کے اس پار جانا تھا، کشتی جا چکی اور میں اکیلی ہوں۔ میں یہاں رہ بھی نہیں سکتی کیونکہ میرے بچے گھر میں اکیلے ہیں۔ تو مجھے کسی طرح ساتھ لے جا، میرے بچے تم کو دعائیں دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں تجھے کیسے لے کر جاؤں؟ اس بڑھیا نے کہا کہ تم تو خود جاؤ گی ہی، میں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، مجھے بھی کندھوں پر اٹھا کر لے جانا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں لے جاتا۔ اس نے اسے بڑی دعائیں دی اور کہا کہ تمہارا بھلا ہوگا، میرے بچے بھی اکیلے ہیں، میں گھر پہنچ جاؤں گی تو وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ اس کے دل میں اس بڑھیا کے بارے میں ہمدردی آ گئی، چنانچہ اس نے کہا کہ اچھا چلیں، میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ میں کمر پر اٹھاتا ہوں، پھر کہنے لگا کہ کہیں پھسل نہ جائے، لہذا کہنے لگا کہ چلو میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ۔ بڑھیا کو کندھے پر بٹھا کر دریا کے اندر داخل ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ جب دریا کے بالکل درمیان میں پہنچا تو بڑھیا نے اس کے بال پکڑ کر کھینچے اور کہنے لگے کہ اے میرے گدھے تیز چل۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا، پوچھنے لگا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جس نے تجھے کہا تھا کہ تجھے قابو کرنے کے لیے کسی جال کی ضرورت نہیں ہے،
اب دیکھ کہ تجھے میں نے بغیر جال کے کیسے پھنسایا۔ تجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں غیر محرم ہوں؟ تو نے مجھے کندھوں پر کیسے بٹھا لیا تھا؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔